اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے بھی فارغ ہونے جا رہی ہے؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے شروع ہونے والے لانگ مارچ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، ان دنوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مارچ کا مہینہ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کے مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے، اور اگر پی ٹی آئی حکومت مارچ کا مہینہ بھی گزار لیتی ہے تو پھر ان دونوں جماعتوں کا حکومت کو ہٹانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر حکومت ہر حال میں اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔ چنانچہ مارچ کا مہینہ ان دونوں جماعتوں کے لیے آخری موقع ہوگا کہ وہ حکومت کو گھر بھیج سکیں۔ لیکن ناظرین، اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اب تک ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے سال پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر لاہور میں حکومت کے خلاف جلسہ کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کو وہ لوگوں سے بھرنے میں ناکام رہی تھیں۔ سب جماعتیں مل کر بھی 10,000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکی تھیں، حالانکہ لاہور شہر تو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ پھر بعد میں یہ انکشافات بھی ہوئے تھے کہ مینار پاکستان پر جو تھوڑے بہت لوگ جمع بھی ہوئے تھے ان سب کو بھی پیسے دے کر لایا گیا تھا، جس بات کے بعد میں ثبوت بھی سامنے آ گئے تھے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب لوگوں کا قافلہ لے کر سندھ سے چل پڑے ہیں، اور وہ جو لوگ اپنے ساتھ اس قافلے میں لے کر آ رہے ہیں ان سب کو 10 دن کے لیے 30 ہزار فی بندہ راضی کیا گیا ہے، اور رقم بھی ادا کر دی گئی ہے۔ اس بات کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس بات کے پکے ثبوت موجود ہیں، اگر میری یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو صاحب کا یہ پروگرام
10 دن پر مشتمل ہے۔ یعنی یہ جو قافلہ سندھ سے چلا ہے یہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آخر میں 9 مارچ کے دن اسلام آباد پہنچے گا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نے اس لانگ مارچ کے لیے میڈیا پر کوریج دی، اشتہارات چھپوائے، اس کے علاوہ جگہ جگہ اعلانات کیے، لیکن اس کے باوجود لانگ مارچ میں 5000 لوگ بھی جمع نہ ہو سکے، اور جو تھوڑے بہت لوگ ان کے لانگ مارچ میں شامل بھی ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے 30 ہزار فی بندہ 30 ہزار روپے دے کر تیار کیے ہیں۔ اور دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب لوگوں کا قافلہ لے کر کراچی کی جانب جا رہے ہیں، یعنی اسی طرح سے جس طرح بلاول بھٹو صاحب پنجاب کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سندھ سے قافلہ لے کر سندھ کے مختلف شہروں سے گزار کر کراچی کی جانب جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا قافلہ اسلام آباد میں کب پہنچتا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا قافلہ جو ہے وہ کراچی میں کب پہنچتا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کے قافلے میں آج پہلے دن ہی بہت کم لوگ نظر آئے، یعنی کہ وہ 5000 تک لوگ بھی جمع کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے پریشانی ان کے چہرے پر نمایاں نظر آئی۔ وہ جب آج جلسہ کر رہے تھے، جلسے میں خطاب کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ تو بلاول بھٹو کے مقابلے میں شاہ محمود کا جو قافلہ ہے آج پہلے ہی دن شاہ محمود قریشی صاحب کے قافلے میں 15-16 ہزار لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور جیسے جیسے یہ قافلہ مختلف شہروں سے گزرتا جائے گا تو اس قافلے میں لوگوں کی تعداد مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ ناظرین، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہ اپنی حکومت ہونے کے باوجود 5000 تک لوگ بھی جمع نہیں کر سکے۔ تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی سندھ میں حکومت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے قافلے میں اب تک 15-16 ہزار لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کچھ دن پہلے پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا تھا، تو وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، بہت سے سمجھدار لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک مخلص انسان ہیں، اس لیے مہنگائی کے باوجود لوگ ان کے جلسوں میں بڑھ چڑھ کر جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو امید ہے کہ ایک دن مہنگائی والا معاملہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر سکی تھی۔ تو یہ سب باتیں لوگوں کو صاف نظر آ رہی ہیں، اور پھر لوگوں نے مسلم لیگ نون کو 30-35 سال حکومت کا موقع دیا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو لوگوں نے 20-25 سال تک حکومت کا موقع دیا ہے،
اور پی ٹی آئی کو تو لوگوں نے پہلی بار حکومت کا موقع دیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ پر امید ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت بہت جلد مہنگائی پر بھی قابو پا لے گی، کیونکہ جس طرح کے حالات میں پی ٹی آئی کو حکومت ملی تھی، اس طرح کے حالات مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی باتوں میں سچائی محسوس ہوتی ہے، ورنہ جس طرح کی مہنگائی اب جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی ان کے لانگ مارچ میں شامل نہیں ہوا۔ وہی لوگ لانگ مارچ میں شامل ہیں جو دس دن کی دہاڑی پر آئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو آج لانگ مارچ کا پہلا دن تھا۔ جب یہ لانگ مارچ دوسرے شہروں یا پنجاب میں داخل ہوگا تو پھر اس میں اور کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں بخوبی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔